ایک منگول فوجی جرنیل اور گورنر جس نے ایران کو فتح کیا 1243 عیسوی میں کوسے داغ کی تاریخی جنگ میں سلجوقی سلطنت کو شکست دے کر اناطولیہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی فوجی جرنیل کی فتوحات کی وجہ سے ایسی نازک سیاسی صورتحال پیدا ہوئی جس نے سلطنت عثمانیہ کی راہ ہموار کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیجو نیان کی، جس نے منگول سلطنت کو وسیع کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ڈاکیومنٹری ڈاکٹر کسور عباس خان کے تعاون سے تیار کی گئی ہے، جنہوں نے یونیورسٹی آف تہران، ایران سے ہسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کی تحقیق و تدوین میں ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بیجو نیان یا بائچو نیان ایک منگول فوجی جرنیل تھا جو کہ 1228 صدی عیسوی سے 1259 عیسوی تک شمال مغربی ایران، اناطولیہ اور جارجیا کا فوجی گورنر بھی تھا۔ بیجو نیان منگول افواج کے ان سپاہیوں کا سربراہ تھا جنہیں پاگل کتے بھی کہا جاتا تھا۔ بیجو نیان چنگیز خان کے جرنیل جیبائی یا جیبی کا رشتہ دار تھا اور منگول قبیلے بسط سے تعلق رکھتا تھا۔ جب چنگیز خان نے اقتدار میں آنے کے بعد اس قبیلے پر حملہ کیا تو اس قبیلے نے چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح بیجو نیان چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو کر اس کا کمانڈر بن گیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیجو نیان کا باپ چنگیز خان کے لشکر میں مگھن کے عہدے پر فائز تھا اور ایک مگھن کے ماتحت 1000 منگول سپاہی ہوتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ لفظ نویان بیجو نیان کا پیدائشی نام نہیں تھا۔ نویان دراصل عہدے یا اقتدار کا نام تھا اور یہ لقب ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو فوج یا حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ کچھ ترک قبیلوں اور زیادہ تر منگول قبائل میں نویان اس کمانڈر یا جرنیل کو کہا جاتا تھا جس کے ماتحت کم و بیش 1000 سپاہی ہوتے تھے۔ جیسے کہ آج کے دور کے فوجی نظام میں کیپٹن یا میجر کا عہدہ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی منگول افواج میں بھی یہ عہدہ تھا، اور جب منگول افواج کسی علاقے پر قابض ہو جاتی تو وہاں کا حاکم یا گورنر نویان ہی ہوتا تھا۔ بیجو نیان کے علاوہ چند اور نیان بھی ہیں جن کو یہ لقب دیا گیا تھا، جن میں چورمگن نویان، جیبائی یا جیبی نویان اور سبوتائے نویان شامل ہیں۔ بیجو نیان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کا باپ چنگیز خان کا ایک جرنیل تھا۔ بہرحال چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد سن 1228 عیسوی یعنی 625 ہجری میں بیجو نیان نے اصفہان ایران میں حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد منگول جرنیل چورمگن نویان کے ماتحت قفقاز یعنی کوکسس کی طرف پیش قدمی کی۔ چورمگن نویان کو چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی خان نے ایران کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سن 1242 عیسوی کے بہار کے موسم میں یعنی 639 ہجری کے آخر میں چورمگن نویان کو فالج ہوا، جس کے باعث بیجو نیان شمال مغربی ایران اور عراق کے علاقوں میں موجود تمام منگول افواج کا کمانڈر بن گیا۔ اس عہدے کو سنبھالتے ہی اس نے مشرق میں اناطولیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تاکہ منگول سلطنت کو اور وسیع کیا جا سکے۔ اسی سال یعنی سن 1242 عیسوی کے آخر میں بیجو نیان نے ایرزورم موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ بیجو نیان کا ارادہ کونیا پر قبضہ کرنے کا تھا، لہٰذا اس نے آرمینائی اور جارجیا کی افواج کے ساتھ مل کر کم و بیش 30,000 سپاہی تیار کر لیے اور پیش قدمی شروع کر دی۔ 26 جون 1243 عیسوی یا 6 محرم الحرام 641 ہجری میں بیجو نیان نے سلجوقی سلطان کے خسرو دوم کو کوسے داغ کی تاریخی جنگ میں شکست دے کر سلجوق سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی
اناطولیہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے قبائل اور قلعے جیسا کہ سیواس اور کیسری منگول سلطنت میں شامل ہو گئے۔ سلجوق سلطان نے منگول سلطنت کی اطاعت کر لی اور جزیہ دینا شروع کر دیا۔ سن 1244 عیسوی یعنی 642 ہجری میں بیجو نیان نے شمالی شام کی طرف لشکر بھیجنا شروع کیے اور پہلی مرتبہ فرانکش پرنسپلٹی آف اینٹینوچ کو ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ اس خبر نے عیسائی علاقوں کو پریشان کیا، جس کے باعث پوپ انوسنٹ چہارم نے سن 1245 عیسوی کے بہار کے موسم میں مشرقی منگول افواج کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ 24 مئی 1247 عیسوی کو یہ وفد سیسیان موجودہ آرمینیا کے مقام پر بیجو نیان کی فوجی چھاؤنی میں پہنچا۔ منگول روایات کے مطابق وفد کے تمام لوگوں کو گھٹنوں پر جھک جانے کو کہا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حرکت نے بیجو نیان کو غصہ دلا دیا۔ قریب تھا کہ وہ وفد کے تمام اراکین کو قتل کر دیتا کہ اس کے مشیروں نے ایسا نہ کرنے کو کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ منگول افواج ایک نیا محاذ کھول لیں اور عیسائیوں سے بھی جنگ شروع کر دیں۔ بہرحال 25 جولائی 1247 کو یہ وفد واپس چلا گیا اور منگول حکمران گویک خان نے ایک خط کے ذریعے پوپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا۔ سن 1245 عیسوی میں بیجو نیان نے اہلت پر قبضہ کر لیا، لیکن بڑی کوششوں کے باوجود وہ کونیا پر قابض نہ ہو سکا۔ سن 1241 عیسوی میں اوغدائی خان کی وفات کے بعد بیجو نیان نے اوغدائی خان کے بھتیجے باتو خان کی اطاعت کر لی تھی۔ چونکہ گویک خان باتو خان کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے گویک خان نے تخت نشینی کے بعد سن 1246 عیسوی میں بیجو نیان کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور مشرق قریب یعنی نیئر ایسٹ میں موجود تمام منگول افواج کی کمان الجگدائی کو دے دی۔ اپریل 1248 عیسوی میں گویک خان مر گیا۔ سن 1251 عیسوی یعنی 649 ہجری میں باتو خان کے حکم پر الجگدائی کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی، کیونکہ الجگدائی نے نئے آنے والے منگول خان مونگے خان کی تخت نشینی کی مخالفت کی تھی۔ اس طرح مونگے خان کی تخت نشینی کے بعد بیجو نیان کو دوبارہ سے اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور وہ اناطولیہ میں موجود منگول افواج کا کمانڈر بن گیا۔ اپنی معزولی سے بحالی تک بیجو نیان وسطی ایشیا میں رہا اور اس نے جارجیا کی طرف کئی بار پیش قدمی بھی کی تھی۔ سن 1256 عیسوی یعنی 654 ہجری میں سلجوق سلطان کیکاوس دوم بازنطینی سلطنت کے علاقوں کی طرف بھاگ گیا اور بیجو نیان نے ایک بار پھر سلجوق دارالحکومت کونیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ چند مہینوں بعد کیکاوس دوم کو مونگے خان نے دوبارہ تخت نشین کر دیا۔ سن 1257 عیسوی یعنی 655 ہجری کے خزاں کے موسم میں بیجو نیان نے بغداد کی طرف لشکر کشی کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ چند مہینوں بعد ہی ہلاکو خان نے بیجو نیان کو ہمدان کے قریب فوج کے ساتھ ملنے کو کہا تاکہ وہ دونوں مل کر بغداد کی طرف لشکر کشی کر سکیں۔ یہ فروری 1258 یعنی صفر 656 ہجری کا سال تھا جب سقوط بغداد کا خوفناک واقعہ ہوا اور مسلمانوں کے عروج کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، لیکن بیجو نیان بغداد پر لشکر کشی کے حق میں نہیں تھا۔ جب ہلاکو خان نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی تو بیجو نیان ہلاکو خان کے ماتحت ایک کمانڈر تھا۔ رشید الدین فضل اللہ ہمدانی کے مطابق سن 1257 عیسوی یعنی 655 ہجری کے بہار کے موسم میں بیجو نیان ہمدان ایران کے قریب ہلاکو خان کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اب عباسی خلافت کی طرف پیش قدمی کرنے والے تھے۔ ہلاکو خان بیجو نیان سے سخت ناراض بھی تھا، کیونکہ وہ عباسی دارالحکومت بغداد پر 2 دفعہ حملہ کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ تاریخ میں آخری دفعہ بیجو نیان کا ذکر ستمبر 1259 ہجری یعنی رمضان المبارک 657 ہجری میں ملتا ہے،
جب ہلاکو خان شام کی طرف لشکر کشی کر رہا تھا۔ بیجو نیان کی موت کے بارے میں کوئی تصدیق شدہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ کب اور کہاں مرا۔ رشید الدین فضل اللہ ہمدانی کے مطابق ہلاکو خان نے بیجو نیان کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ بغداد پر حملہ کرنے میں راضی نہیں تھا، اور ہلاکو خان کو یہ اطلاعات بھی ملی تھیں کہ بیجو نیان کا عباسی خلیفہ المستعصم کے ساتھ خفیہ رابطہ بھی تھا۔ بہرحال 1259 عیسوی سے 1261 عیسوی کے درمیان بیجو نیان کو پھانسی دی گئی تھی اور اس کی جگہ چورمگن نیان کے بیٹے سیرمن کو کمانڈر بنا دیا گیا۔ اگرچہ رشید الدین فضل اللہ ہمدانی کے بقول 1259 عیسوی میں ہلاکو خان کی شام کی طرف پیش قدمی کے دوران بیجو نیان اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی اس کی موت کے سال کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ وسطی ایشیا خصوصاً آذربائیجان میں منگول سلطنت قائم کرنے، اناطولیہ میں سلجوق سلطنت کو ختم کرنے اور منگول تسلط قائم کرنے والا بیجو نیان ہی تھا۔ یہ بیجو نیان کی فتوحات کا نتیجہ ہی تھا جس کے باعث اناطولیہ میں ایک حیرت انگیز سیاسی بحران پیدا ہوا جس نے عثمانیوں کو طاقت بننے پر مجبور کیا، کیونکہ اگر سلجوق سلطنت ختم نہ ہوتی تو شاید سلطنت عثمانیہ کا وجود تک نہ ہوتا۔ ڈرامہ سیریل دریلس ارطغرل میں اگرچہ بیجو نیان کو سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ساتھ کئی سالوں تک چھوٹی بڑی جنگوں میں دکھایا گیا ہے، لیکن اس بات کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے کہ بیجو نیان اور ارطغرل کبھی آپس میں ملے بھی تھے۔ تاریخ میں ایسے واقعات کے شواہد نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دریلس ارطغرل کو لکھنے والوں نے لوک داستانوں سے کہانی بنائی ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ڈرامے کو دلچسپ اور سنسی خیز بنانے کے لیے نیان اور ارطغرل کی کہانی لکھی گئی ہو۔ بہرحال تاریخ میں بیجو نیان کے کائی قبیلے یا دوسرے قبائل کے ساتھ جنگوں کے حالات دستیاب نہیں ہیں۔ بیجو نیان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو آپ نے سنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔